تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا اور تیسرے کلمے کی طاقت کیا ہے؟ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے تیسرا کلمہ پڑھیں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، تیسرے کلمے کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے کہ اس کو پڑھنے سے انسان کی ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ذکر الہی در اصل قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، یعنی زبان پر حمد و تسبیح اور تکبیر کے کلمات کا جاری رہنا۔ ذکر کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ تعالیٰ بھی یاد کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور خدا داد صلاحیتوں اور قوتوں کا اعتراف کرنا اور زبان سے تعریفی کلمات کا ادا کرنا۔ ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا اللہ کی ناشکری یعنی کفران نعمت ہے اور جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ہر کلمہ دوسرے کلمے سے الفاظ کے اعتبار سے مختلف ہے، لیکن ہر ایک کلمے کی دوسرے کلمے کے ساتھ ایک مناسبت ہے۔ پہلے اور دوسرے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار اور اس کی گواہی دینا ہے جو کہ عین ایمان ہے۔ تیسرے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی حمد بیان کرنا ہے۔ چوتھے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار ہے۔ پانچویں کلمے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار ہے، جس کی پابندی انسان کو عمر بھر ضروری ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بھی انسان گناہوں سے معصوم نہیں۔ جبکہ چھٹے کلمے میں کفر سے بریت کا اعلان ہے، کیونکہ اقرار ایمان کے ساتھ انکار کفر بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور انسان کی روحانی ترقی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ذکر اللہ کی کثرت کی ترغیب میں آئی ہیں۔ جناب رسول خدا نے بھی اپنے قول و عمل سے اللہ کے ذکر کی ترغیب اور ترغیب فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان پر اللہ کے ذکر سے تر ہو اور اللہ کا ذکر تمہاری زبان کر رہی ہو، اور کثرت سے ذکر کی تو کوئی حد ہی نہیں، اور اس میں ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کثرت کر سکتا ہے۔ البتہ بعض کلمات ذکر کی فضیلت ایسی ہے کہ ان کی قلیل مقدار بھی ثواب کے بڑے ذخیرے جمع کرنے کے مترادف ہے، اور ان میں سے بہت سے کلمات کے ذکر کا احادیث میں بھی ذکر ہے اور ان کی مقدار اور فضیلت بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ انہی کلمات میں سے روزانہ کے مختلف اذکار، تسبیح، تمہید اور تکبیر، تہلیل، استغفار، درود پاک کے بارے میں مختلف اعداد بھی بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سی احادیث میں صبح اور شام 100 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل، استغفار اور درود پاک کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ ذکر و اذکار ہیں جن کا احادیث میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جو تیسرا کلمہ معروف ہے جس کے اندر بنیادی طور پر تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات ہیں، اسے احادیث مبارکہ میں الباقیات الصالحات ہمیشہ رہنے والا نیک اعمال قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کسی دشمن کے حوالے سے جو درپیش ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو، اور وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے بڑھنے والے کلمے ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کریں گے یا آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھائیں گے، اور پیچھے رہنے والے یہ ہیں کہ سفارش کریں گے
اور نجات دلانے والے ہیں، اور یہی باقیات و صالحات ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں قرآن پاک پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا سکھا دیں جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر جائے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ دن میں 30 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا کہنا ایسا صدقہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتا ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو جنت کا خزانہ قرار دے کر اس کے ذکر کی کثرت کی بھی احادیث میں ترغیب آئی ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح اور شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی انہیں سواری دی، یا فرمایا وہ 100 غزوات لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ اور جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا، البتہ وہ شخص جو یہ کلمات اسی طرح کہے یا اس سے زائد بار کہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کیا آپ کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور صبح اور شام 100 مرتبہ تسبیح تمہید تکبیر تحلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ جو شخص سبحان اللہ کو 100 دفعہ پڑھے اور پڑھنے میں 3-4 منٹ لگتے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ 100 ایسے درخت لگا دے گا جس کے نیچے عربی نسل کا سفید رنگ کا تیز رفتار گھوڑا 1 مہینہ بھی ایک درخت کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی اللہ 100 درخت لگائے گا۔ تو اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ جو الحمدللہ کہے گا اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو 7 آسمان 7 زمین اور ان ساری چیزوں کو جمع کرے تو یہ رائی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن جو ترازو پڑا ہوگا جس میں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، اس ترازو میں اگر یہ رکھ دیا جائے تو وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا یہ کائنات رائی کے دانے کے برابر ہوگی۔ اور جو الحمدللہ پڑھے گا اور جو یہ ذکر کرے گا اور اس کو 1 دفعہ پڑھے گا تو آدھا ترازو بڑھ جائے گا۔ اور اسی لیے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، ان ذکر کو کرنے میں چند منٹ لگتے ہیں، لیکن پڑھنے والے کو وہ نور ملتا ہے کہ قیامت کے دن سارا جہاں اندھیرے میں ہوگا اور اس کے پاس وہ نور ہوگا اور یہ تقسیم کرے گا اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا، اور سارا جہاں دھوپ میں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اور کوئی وارث نہیں ہوگا سوائے مدینے والے کے۔ اور یہ وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور یہ بھی فائدہ ہے کہ دنیا کے سارے غم فکر درد تکلیفیں مشکلات پریشانیاں جادو اولاد کے مسئلے رزق کے مسئلے گھر کے مسئلے صحت کے مسئلے نوکری کے تجارت کے مسئلے زندگی کی ناکامیوں کے مسئلے مشکلات کے سارے حل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں موجود ہیں۔ یہ اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کرے گا اور باقی اجر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن
اپنے پاس رکھ لیا ہے کہ جس وقت میرے بندے کو ضرورت ہوگی تو یہ کلمہ، یہ ذکر اس وقت میرے بندے کے کام آئے گا۔